والصلاة والسلام على رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، سورہ ذاریات کی آیت نمبر 55 ہمارے پیش نظر ہے۔ اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے کہ اور آپ نصیحت کرتے رہیں، پس بلا شبہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے۔ اسلام کے اصول و قوانین میں سے یہ بنیادی قانون ہے کہ اسلام کی طرف دعوت دی جائے، اللہ کے دین کا پیغام بار بار لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ اس مقصد کے لیے انسان کو دعوت کے اصول سمجھ لینا یہ لازمی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رستے کی طرف بلانے کے کچھ آداب ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں، تاکہ بندہ مومن جب دعوت دے، اللہ کے رستے کی طرف بلائے، فی سبیل اللہ، وہ اللہ رب العالمین کی تبلیغ کا، اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا کام کرے، تو اسے اس بات کی سمجھ بوجھ حاصل ہو کہ لوگوں کو میں کیسے سمجھاؤں، ایسی حکمت عملی اختیار کرے کہ لوگوں کے لیے اللہ کا دین آسان ہو جائے، لوگوں کے لیے اللہ کا دین سمجھنا مشکل نہ رہے۔ قرآن کریم کو سمجھنا اور اس کی تعلیمات کو دل و دماغ میں راسخ کرنا یہ بہت آسان ہے، اس لیے کہ یہ انسانی لیول کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے انسانوں کے لیے ہدایت بنایا ہے، سو انسان کا دماغ، اس کی عقل، اس کا جسم، اس کا دل جس قدر طاقت رکھتا ہے، قرآن اپنا حصہ اسے دے دیتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ منہم سابقٌ بالخیرات، لوگوں میں سے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو نیکی میں آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل کرنے والے ہیں، ومنہم مقتصد، اور کتنے ہی ایسے ہیں جو درمیانے ہیں، اور کتنے ایمان والے وہ بسا اوقات گناہ کا ارتکاب بھی کر لیتے ہیں۔ تو ایمان والوں کے درجات کو سامنے رکھ کر بندہ یہ سمجھ لے کہ اللہ کے دین کی طرف میں کیسے بلاؤں۔ لیکن اس سے قبل یہ بات ملحوظ خاطر رکھیں کہ جو کوئی بھی اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے انبیاء کے راستے پر اب وہ چل رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے منہج کے اوپر ہے، اور جو کام نبی کرتے رہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت مکمل کر دی، اب اس کے بعد یہ کام جو کوئی آدمی بھی کر رہا ہے وہ اللہ کے دین کی طرف بلا رہا ہے، اور وہ کام کرتا ہے جو اللہ کے نبی کرتے رہے۔ تو کہا وذکر، اور آپ نصیحت کیجئے، آپ تکرار کیجئے، بار بار آپ دہرائیے اس بات کو کہ اللہ ایک ہے، اس کے احکامات مجھ پر لاگو ہوتے ہیں، اور وہ میرا پالنہار ہے، وہ میرا پروردگار ہے، میں اس کی بندگی بجا لاؤں، میں اس کی عبادت کروں، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، اور یہ چیز بار بار اس کے سامنے بیان کی جائے، اس کے سامنے رکھی جائے، تاکہ انسان کو فائدہ حاصل ہو، انسان کو نفع مل جائے، اور انسان کو ایسی افادیت حاصل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان ایک ایسے مقرب فرشت، ایسے مقرب بندے کی طرح آ جائے کہ جس پر اللہ فخر کرے۔ وذکر، اور آپ نصیحت کیجئے، اس لیے کہ نصیحت کرنا فائدہ دیتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی اور علماء کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، کیونکہ یہی وہ جتھا ہے، یہی وہ گروہ ہے جو اللہ کے رستے کی طرف ہمیں بلاتا ہے، جو ہماری اصلاح کا کام کرتا ہے، بغیر کوئی غرض رکھے، بغیر کوئی مفاد رکھے، بغیر کسی مطلب کے، یہ ہمیں اللہ کے رستے کی طرف بلاتے ہیں اور ہماری اصلاح کرتے ہیں، اور ہمیں ہماری غلطیوں پر ٹوکتے ہیں، اور ہماری خیر خواہی کرتے ہوئے ہمیں اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
تو علماء کے ساتھ محبت رکھنا اور ان کے وجود کو اپنے لیے باعث برکت خیال کرنا اور ان کے ساتھ جڑے رہنا اور ان سے استفادہ کرتے رہنا، ان سے سیکھتے رہنا، یہ آج کے دور کی بڑی اہم ضرورت ہے۔ آج کے دور میں اس کی بڑی ضرورت ہے کہ بندہ ایسے علماء کے ساتھ جڑ جائے جن کو فتنوں کی پہچان ہے، جن کو پتہ ہے کہ کون کون سی شے فتنہ ہے، جن کو فقہ الفتن حاصل ہو جائے۔ فقہ الفتن سمجھتے ہیں؟ فقہ سمجھ اور فتن فتنوں کا، فقہ الفتن، جن کو فتنوں کی سمجھ بوجھ ہو، جن کو علم ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن فتنوں کی نشاندہی کی، اگر امت ان فتنوں میں پڑ رہی ہے تو وہ علماء سمجھانے والے ہوں، وہ فتنوں کی نشاندہی کریں، وہ انسان کو سمجھائیں کہ یہ اندھیرے کا راستہ ہے۔ اسی طرح ایسے علماء کے ساتھ بھی جڑ جانا چاہیے کہ جن کے متعلق یہ خیال ہو، جن کے متعلق پتہ ہو کہ یہ آداب سے واقف ہیں، جن کو اللہ کے حقوق کا پتہ ہے، جو عمل کی دعوت دیتے ہیں، جن کو صحیح معنوں میں اس بات کا ادراک ہے کہ اللہ رب العالمین کی بندگی کیسے کی جاتی ہے، جن کو فقہ العبادات حاصل ہے۔ ورنہ ہر دور کے اندر نصیحت کرنے والے بے شمار رہے ہیں، ہر دور کے اندر واعظ بہت ہوتے رہے ہیں۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک مسجد کے پاس سے گزر رہا تھا، جمعہ کا دن تھا اور وہاں ایک آدمی خطبہ دے رہا تھا، تو میں اس مسجد میں جمعہ کے لیے چلا گیا، تو میں وہاں داخل ہوا تو اس شخص نے جو ممبر پر خطبہ دے رہا تھا، اس نے اس بات کی تلقین کی کہ لوگوں اپنی زندگیوں کو رسول اللہ کے عمل سے، رسول اللہ کی سنت سے مزین کر لو۔ بندے کے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک، انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک، سیاست، معاشرت، تہذیب، تمدن، اس کی گھریلو زندگی اور اس کی اولاد کی تربیت، اس کے کاروبار، اس کی تجارت، ہر شے اللہ کے رسول کی سنت کے ساتھ مزین ہو۔ کہتے ہیں اس نے بڑی زبردست تقریر کی، بہت اعلیٰ گفتگو کی، اور جب جمعہ ختم ہوا میں اس آدمی کے پاس گیا، میں نے اسے جا کر کہا کہ اللہ کے بندے تیری گفتگو بہت اچھی، لیکن تو نے داڑھی منڈوا رکھی ہے، تیری داڑھی نہیں ہے، اور تو نے تنگ لباس پہنا ہوا ہے، اور تو چہرے کے اوپر ایسی جو ہے وہ بدبختی سجا کر ممبر پر چڑھا ہوا ہے جو رسول اللہ کا خاصا نہیں۔ تجھے تو چاہیے جس بات کا تو نے لوگوں کو سبق پڑھایا ہے تو خود بھی اس کے اوپر عمل کرے، تو اپنے آپ کو بھی تو دیکھ۔ تو اس نے کہا مولوی صاحب آپ اپنے گھر جاؤ، یہاں پر لوگ صرف مرچ مسالے والی باتیں سننے آتے ہیں اور ہم ان کو وہ سنا دیتے ہیں، عمل سے ہمارا کیا لینا دینا۔ موجودہ دور میں یہی حالت ہے کہ واعظ کرنے والے، نصیحت کرنے والے بے شمار ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ ہمیں ہماری غلطی پر ٹوکتا ہے، کوئی عالم ہماری اصلاح کرتا ہے، تو میرا بھائی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، کیا ہمارے دل میں بغض نہیں آ جاتا؟ کیا ہم اس کے دوالے نہیں ہو جاتے؟ کیا ہم اس کے بارے میں یہ نہیں سوچنا شروع کر دیتے چلو اب میں اس کے پیچھے پڑتا ہوں، یہ کون سا دودھ کا دھلا ہے؟ ہم کہتے ہیں جا مولوی اپنا کام کر، پتہ ہم نے بھی بڑے مولوی دیکھ رکھے ہیں، ہم نے بھی بڑے داڑھیوں والے دیکھے ہیں۔ تو کس کو کہہ رہا ہے؟ کس کے بارے میں ایسا ہذیان اپنے منہ سے نکال رہا ہے؟ کس کے بارے میں ایسی بکواس انسان کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی طرف بلانے والے کو، اللہ کی بات کی طرف بلانے والے کو ایسے حد تک میز رویے کے ساتھ بلانا تھا؟ مجھے تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے میری اصلاح کر دی، اس نے میری توجہ دلا دی ایک ایسی چیز کی طرف کہ جس میں غلط تھا۔ تو بندے کو نصیحت قبول کرنے والا ہونا چاہیے، ایسی پتھریلی زمین نہ بنے جس کے اوپر بارش بھی برسے اور پانی پھسل کر آگے چلا جائے، بلکہ وہ نرم زمین بنے جو بارش کو قبول کرے اور اس بارش کو اپنے اندر جذب کرے، اور پھر اس میں سے پھل پھول اور پودے کھلیں جس سے انسان کو تر و تازگی حاصل ہو۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ نصیحت کیجئے، نصیحت کرنا بڑا فائدہ دیتی ہے، نصیحت کرنا بڑی خیر کی بات ہے۔ علماء یہ وہ لوگ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو ان کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے میری فضیلت
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جیسے میری فضیلت ایک عام آدمی پر ہے، اسی طرح ایک عالم آدمی کی فضیلت ایک عبادت گزار پر ہے۔ علم والا ساری رات سویا رہے اور عبادت گزار ساری رات نماز پڑھتا رہے، وہ عالم کے درجے کو پھر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور ہم علماء کے ساتھ بغض رکھ لیں، ہم علماء کو برا بھلا کہیں۔ قادیانیوں نے ایک حدیث گھڑی ہوئی ہے، من گھڑت بات، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جی، حدیث میں ہے لیکن من گھڑت ہے اور پرلے درجے کی کمزور ترین روایت ہے۔ اس میں کیا علماء اس وقت میں بدترین مخلوق ہوں گے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ بندہ علم والا بھی ہو اور پھر بدترین مخلوق کے اندر بھی شامل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اس کے علماء ہی ہیں۔ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے جو ڈرتے ہیں وہ علماء ہیں، علم والے لوگ ہیں۔ سو جس دل کے اندر اللہ کا ڈر موجود ہے وہ حقیقی عالم ہے۔ جس دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے، اس کی ہیبت ہے، اللہ کے جلال کا پتہ ہے، جو اللہ کے لیے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، یقیناً یہی بندہ صحیح معنوں میں عالم ہے۔ تو یہ جو بات اللہ نے کہی وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ نصیحت کیجئے اس لیے کہ نصیحت کرنا فائدہ دیتی ہے۔ اب اگر میں نصیحت کروں تو میرے سامنے اصول ہے، اور اصول کیا ہے کہ سامنے والے کو مزاج کو دیکھ کر نصیحت کی جائے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ اسلام کو ہم جو ہے وہ لگا لپٹا رکھ کر ایک سائیڈ پہ رکھ دیں اور اس کی مرضی کا دین اس کو پیش کریں۔ اسلام کی دو ٹوک بات ہی اس کے سامنے رکھی جائے، لیکن حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ۔ ایک ہوتا ہے تیری ماں کا قسم کدھر ہے اور ایک ہوتا ہے تیرا باپ کدھر ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جیسے ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کہ اس کے سارے دانت گر گئے ہیں، اس نے تعبیر پوچھی تو لوگوں نے بڑی بڑی تعبیریں کی، دو آدمی بیٹھے رہے تو اس نے ان دونوں کو بلا کر کہا کہ تم دونوں تعبیر نہیں کرتے؟ تو ایک نے کہا بادشاہ سلامت میں تعبیر کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا کیا تعبیر ہے؟ کہتا بادشاہ سلامت آپ کی ساری اولاد آپ کی آنکھوں کے سامنے مر جائے گی، اس کی یہ تعبیر ہے۔ بادشاہ نے کہا اس بدبخت کا سر اتارو، یہ نحوست پھیلا رہا ہے یہاں پر، اس کا سر اتار دیا گیا۔ دوسرے کو پوچھا ہاں بھائی تو بتا کیا تعبیر ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت بڑا مبارک خواب ہے، آپ کی عمر بڑی لمبی ہونی ہے، آپ کی عمر بڑی لمبی ہونی ہے۔ بات تو پھر وہی ہے، بات تو پھر وہی ہے جو اس نے پہلے نے کہی کہ تیری اولاد نے تیری آنکھوں کے سامنے مر جانا ہے، دوسرے نے کہہ دیا تیری عمر بڑی لمبی ہونی ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کو انعام دو، کتنا اچھا خواب ہے اور کتنی اچھی تعبیر یہ بیان کر رہا ہے۔ تو اگر آپ دعوت دیں تو کسی کو اوے بے نمازی یا کافر او بریلیا او فلاں او فلاں او فلاں ایسی بات کر کے بندہ اگر مخاطب کرے گا تو اگلے نے خاک میرے پاس آنا ہے، اگلے نے خاک میری بات سننی ہے۔ میں اس کو جو ہے وہ لتاڑتا ہی رہوں، میں اس کے ساتھ نرم رویہ اختیار ہی نہ کروں اور میں یہ کہوں کہ بس جی میں بڑا متشدد اور اپنے دین کے اوپر بڑا اپنے مسلک کا پرچار کر رہا ہوں، کچھ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ یہ نہیں تھا، لوگوں کو نرمی کے ساتھ اللہ کے دین کی طرف بلائیں، بالخصوص جو آپ کے مسلمان بھائی ہیں، کم از کم ان کے اسلام کو تو مانیں، ہیں تو وہ مسلمان ہی نا۔ اگر وہ بگڑے ہوئے ہیں، کوئی بدعات کے اندر پڑا ہے، کوئی خرافات میں ہے، کوئی توہمات میں ہے، کوئی گمراہی میں ہے، کوئی کبیرہ گناہوں میں ہے، تو حق تو یہ تھا اگر اللہ نے آپ کو سمجھ دی ہے تو ڈاکٹر بن کر جو ہے وہ اناڑی کسائی نہ بن جائیں، بندہ وہاں پر کٹ نہ لگائے جہاں بیماری نہیں ہے۔ تو بندے کو طریقے سلیقے سے سمجھانا چاہیے اور اچھے طریقے سے دین کی طرف بلانا چاہیے۔ جیسے بندہ گاہک گھیرتا ہے ایسے بندہ اپنے دین کے لیے بھی تو اپنے مسلمان بھائی کو گھیر لے۔ شیطان اس کو گھیر کر لے جاتا ہے، شیطان کیوں کرتا ہے ایسے؟ وہ کون سی ایسی پٹیاں پڑھا دیتا ہے جو بندہ اس کی طرف چل جاتا ہے؟ شیطان زبردستی کرتا ہے بھلا؟ نہیں کرتا، وہ نرمی کے ساتھ بندے کے ذہن کے اوپر بات ڈالتا رہتا ہے، کر لے کر لے کر لے، جیسے ہماری قوم کہتی ہے لے 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 لے، تو وہ بھی اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کر لے کر لے کر لے، اس میں بڑا مزہ ہے مزہ ہے۔ ایک وقت لگتا ہے اس شیطان کو محنت کرنی پڑتی ہے گناہ تک لے کر جانے میں، اور ہم کہتے ہیں آج کہہ دیا چھڈو جی، ایک باری بڑا ہونا میری گل دا بھار نہیں رہندا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے سال دعوت دی تھی؟ پتہ سارا ہی ہے ماشاءاللہ، پتہ ہماری قوم کو سب کچھ ہی ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم وہ پچھلی صفوں کے اندر نظر آ رہے ہوتے ہیں۔
تو بھائی میرے اس میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ کہتا جی ساڈے رشتہ دار فلاں مسلک دے نے اسی ایس مسلک نے اس تو اسی ملتے ہی نہیں. دعوت کدھر گئی؟ ایمان تو میں نے اس کا تسلیم ہی نہیں نا کیا, میں نے اس کے اسلام کو ماننا ہی نہیں, میں نے کہا بس وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, صرف میں اکیلا مسلمان ہوں. وہ کہتے ہیں اگر ساری دنیا کے مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک میدان میں اکٹھا کر دو, پھر سب کو کہ ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگاؤ, تو اس میدان میں ایک بھی مسلمان باقی نہیں بچے گا. ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاؤ تو ایک بھی مسلمان وہاں باقی نہیں بچے گا. تو یہ تو ہے ان لوگوں کا حال جو کسی حد تک دین کو سمجھتے ہیں, بحث و بسیے کے اندر وہ پڑے رہتے ہیں. اور اس سے بھی اوپر والا درجہ ان لوگوں کا ہے جو گمراہی کی اس حد پر ہیں جن کو دین سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے, دین بیزار رویے ہیں. اور یہ چیز اس کو کہتے ہیں لبرلزم, سیکولرزم, جس میں بندہ حرام کو حرام ہی نہ سمجھے, گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے. یہ خطرناک پوزیشن ہوتی ہے. موجودہ دور میں یہ دونوں چیزیں عام ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سے ان سے بچنے کی دعا بھی کریں, اور جہاں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے وہاں لوگوں کو عمل کی دعوت دیں. لوگوں کو نئی نویلی باتیں سننے کا چسکا ہے, جو آج کل ایک فتنہ یہ بھی ہے, نئی نویلی باتیں سننا چاہ رہے ہیں جبکہ دین 1400 سال پرانا, اس میں نئی بات کوئی نہیں آنی. اگر کوئی بندہ یہ کہے جی تم مسجد کی باتیں کرتے رہتے تو مسجد سے آگے ہمارا جو ہے وہ اور کیا ہے, یا مسجد ہے یا ہمارا میدان جہاد ہے, یا مسجد ہے یا ہمارا میدان جہاد ہے. دنیا کو ہم یوں ہی پڑھاتے ہیں اور یوں ہی سکھاتے ہیں, اور یہی ہمارا منہج ہے, دعوت اور جہاد. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ اور بھی پڑھیں گے. اللہ خیر رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.